نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ محترم حضرات، ہر چیز میں اصلی اور نقلی کا فرق ہوتا ہے، ہر چیز کے اندر اچھے اور برے کا فرق ہوتا ہے، ہر چیز کے اندر کامل اور ناقص کا فرق ہوتا ہے۔ آپ جب کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں تو اصلی چیز تلاش کرتے ہیں، اصلی گھی تلاش کرتے ہیں، اصلی شہد تلاش کرتے ہیں، اور آپ جب کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں کامل، مکمل اور مفید چیز تلاش کرتے ہیں، اور ایسی چیز سے بچتے ہیں جو ناقص ہو، جس کے اندر کمی ہو، کوتاہی ہو، اس سے آپ بچتے ہیں۔ اسی طرح سے انسان کا ایمان اصلی ہونا ضروری ہے، انسان کا ایمان کامل ہونا ضروری ہے، انسان کو دین پر پوری طرح سے توجہ دینا ضروری ہے، اور کامل مکمل دین کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کے اندر ان لوگوں کا بھی ذکر فرمایا جو لوگ کے صرف ظاہری طور پر زبان سے ایمان رکھتے تھے لیکن ان کے دل کے اندر ایمان نہیں تھا، اور ان لوگوں کا بھی ذکر فرمایا جو دل سے اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے تھے، اللہ پر ایمان رکھتے تھے، جو دل میں اخلاص رکھتے تھے، جو دل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چاہتے تھے اور اللہ سے محبت رکھتے تھے، ان لوگوں کا بھی ذکر فرمایا اللہ جل شانہ نے۔ اور ان لوگوں کا بھی ذکر فرمایا جو لوگ کے دل سے یقین نہیں رکھتے تھے، زبان سے کہتے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں، زبان سے اس بات کا دعویٰ کرتے تھے، اور ان کے دل کے اندر ایمان نہیں تھا، اخلاص نہیں تھا، ان لوگوں کا بھی اللہ جل شانہ نے ذکر فرمایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے زیادہ پسندیدہ وہ لوگ ہیں جو خالص طور پر اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں۔ جس طرح سے اگر گھی میں ملاوٹ ہو، شہد میں ملاوٹ ہو، آپ پسند نہیں کرتے، اللہ جل شانہ ایسی چیز کو پسند نہیں کرتے کہ آدمی ایمان کے ساتھ میں، اخلاص کے ساتھ میں کسی اور چیز کو ملائے اور اس کے اخلاص میں فرق آ جائے، اس کے ایمان میں فرق آ جائے۔ شرک اللہ تعالیٰ کے یہاں ہرگز پسند نہیں ہے، شرک کی نفرت ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے ریاکاری اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، خالص اللہ کے لیے نیک کام کرنا ضروری ہے، اور یہ چیز اس وقت حاصل ہوتی ہے جب کہ